السلام علیکم میرے کسان بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس جاوید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں چچڑیوں کا بخار۔ یہ جو بیماری ہے عموماً جو چچڑ ہیں ان کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور یہ جانور کے جو گلینڈ ہیں ان پر حملہ آور ہوتی ہے، تو ان کو گلینڈ کا بخار بھی کہا جاتا ہے۔ جانور کے کندھے کے اوپر جو گلینڈ ہوتے ہیں جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ پھول جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، چچڑیوں کی وجہ سے اس جانور کے جو ہیں لمف نوڈ وہ سوج گئے ہیں، گلینڈ جو ہے نا غدود وہ سوج گئے ہیں۔ یہ ہے غدود جو ہے نا آپ کی اگلی ٹانگوں کے اوپر جو غدود ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ سوجا ہوا ہے، تو یہ جو ہے نا اس کو چچڑیوں کا بخار ہوا ہے، اس لیے یہ غدود سوج گیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا غدود ہوتا ہے وہ کان کے اوپر ہوتا ہے، وہ یہ جگہ پہ یہ دیکھیں یہ بھی سوجا ہوا ہے، تو یہ چچڑیوں کی بخار کی وجہ سے غدود سوج جاتے ہیں اور جانور کو بڑا تیز بخار آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ باڑے میں جب چچڑ ہوتے ہیں تو جانوروں کے جسم سے چمڑ جاتے ہیں، اور جن سے پھر جانوروں کو چچڑ کا بخار ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ جانوروں کو کیسے چچڑ چمڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے سارے چچڑ ہیں۔ لہٰذا اپنے باڑوں کو آپ سپرے کر کے چچڑوں سے صاف کریں تاکہ یہ چچڑ آپ کے جانوروں کے ساتھ چپکے نہ اور ان کو بخار نہ ہو، اور جانور کو بخار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بخار جو ہے چچڑیوں کا خاص طور پر مئی کے ماہ سے لے کر اگست کے ماہ تک پھیلتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو چچڑ جو ہیں وہ زمین سے باہر آتے ہیں اور جانوروں کو لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مہینے ہیں ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ چچڑ لگ جاتے ہیں اور جانوروں کو بخار ہوتا ہے تو اس سے جانور جو ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اور یہ بخار کم از کم 105 سے 106 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو سائڈ کے کندھے ہیں اور کان کے اوپر والا جو گلینڈ ہے یہ پھول جاتے ہیں، تو جانور اس میں بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ جانور جو زیادہ تر باہر رہتے ہیں یا کچی جگہ پہ جنہیں باندھا جاتا ہے تو ان کے اندر چچڑیوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے ہماری جو جانور ہیں ان جہاں پہ انہیں باندھا جائے وہاں پر خاص طور پر خیال رکھیں، اور جانوروں کے جسم کو بھی چیک کرتے رہیں کہ ان پر کوئی چچڑ تو نہیں لگے ہوئے۔ اور یہ جو چچڑ ہیں زیادہ تر جو ہماری باہر کی جو نسلیں ہیں ان پر زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہماری جو اپنی جتنی بھی ہماری نسلیں ہیں جانوروں کی پاکستان کی، ان پر ان کا حملہ کم ہوتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری میں جانور کو بہت شدید بخار ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ بخار 105 سے لے کر 106 ڈگری 60 ڈگری تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خوراک میں کمی آ جاتی ہے۔ خوراک میں کمی ہونے کی وجہ سے جانور کی دودھ کی پیداوار وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح
جو اگر گوشت کے ہم جانور تیار کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے جانور میں گوشت کی جو بڑھوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ بکریوں میں اگر یہ بخار ہو جائے، کیونکہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، ان کے باڑے ہوتے ہیں، اور عموماً ہمارے جو بکریاں پالنے والے میرے بھائی ہیں، ان کے باڑوں کی جو دیواریں ہیں وہ اکثر کچی ہوتی ہیں، تو ان کی کچی دیواروں کے جو دراڑیں ہیں یہ چیچڑوں کی بہت بڑی پناہ گاہیں ہیں، تو یہ رات کو وہاں سے نکلتے ہیں اور جانوروں پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے دن چڑھتا ہے واپس اپنے ان پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو بکریوں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس کو چیچڑیوں کا بخار ہوتا ہے تو مئی جون کے سخت مہینے میں اتنی سخت گرمی کے باوجود وہ دن کے اندر دھوپ میں جا کر بیٹھتی ہے۔ تو جب بکری ایک دھوپ میں اس طرح جا کر بیٹھے بجائے سائے کے اندر بیٹھنے کے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسے چیچڑیوں کا بخار ہو گیا ہے۔ اس سے جانور کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ ظاہر ہے جب سانس لینے میں تکلیف ہوگی تو پھر جانور لمبے لمبے سانس لیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سارا جانور ہل رہا ہو۔ تو کسان بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا جانور ہلکورے لے رہا ہے، تو اصل میں یہ اس وقت مرض کی بہت شدت ہوتی ہے۔ تو اندر کے جو غدود ہیں وہ سوج جاتے ہیں، اور یہ غدود جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کاندھا جو جانور کے کندھے ہیں اس کے اوپر غدود ہیں، اور کان کے اوپر بھی غدود ہوتے ہیں، تو یہ سوج جاتے ہیں۔ اور بعض جانور جو ہیں اگر ہم ان کا بر وقت علاج نہ کروائیں تو ان کو موک بھی لگ جاتی ہے۔ اس کا علاج معالجہ کی اگر ہم بات کریں تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے نزدیک ترین جو ویٹرنری ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو دکھائیں، وہ جانور کا تفصیلی معائنہ کریں، بلکہ اس کو کنفرم کرے، اس کا بلڈ سیمپل لے کر لیبارٹری میں بھیجے اور یہ کنفرم کرے کہ یہ واقعی چیچڑیوں کا بخار ہے، تو پھر اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ویسے تو چیچڑیوں کے بخار کے لیے اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ چیچڑیوں کا بخار ہے تو ایک ٹیکہ ہے، اسے گلوٹالیکس کہتے ہیں، تو وہ لگا دیا جائے تو چیچڑیوں کا بخار اتر جاتا ہے۔ تو میں پھر جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ چیچڑیوں کا بخار ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باڑے کے اندر چیچڑیوں کا بسیرا ہے، تو آپ کوشش کریں کوئی بھی پیسٹی سائڈ کا سپرے جو ہم جسے ہم زرعی ادویات کہتے ہیں، ان کا آپ اپنے باڑے کے اندر سپرے کریں۔ خاص طور پر جو کریکس ہیں دیواروں کے اندر، ان کے اندر جو دراڑیں ہیں ان کے اندر آپ پریشر سے وہاں پہ وہ سپرے ماریں تاکہ جو ہے چیچڑ ختم ہو۔ جب تک ایک بنیاد ختم نہیں ہوگی تو بخار کیسے جائے گا؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور اپنے باڑے کو کم از کم جیسے ہی یہ مئی کا مہینہ شروع ہو تو آپ اپنے باڑوں کو جو ہے زرعی ادویات، کوئی بھی اچھی زرعی دوائی لے کر اس سے اس کا سپرے کر دیں تاکہ چیچڑ مر جائیں اور اس حملے سے آپ کے جانور بچے رہیں، اور آپ کا معاشی جو نقصان ہے دودھ کی پیداوار کی کمی کی صورت میں، گوشت کی بڑھوتی کی کمی کی صورت میں وہ نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ
ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جو میرے کسان بھائی نئے آئے ہیں میرے اس چینل پر، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا جو بٹن ہے اسے بھی دبائیں، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ جتنی بھی میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو براہ راست پہنچ جائیں گی۔